السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو لیسن شروع کرنے والے ہیں اس میں ہم پڑھیں گے اخفا۔ اخفا کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے پڑھتے ہیں، کن حروف پر اخفا کیا جائے گا اور کن حروف پر نہیں کیا جائے گا، انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اخفا کیا ہے۔ اخفا کے لغوی معنی ہے چھپانا۔ اخفا ایک آواز ہے، غنہ کی طرح ناک میں جاتی ہے۔ ناک میں آواز ٹھہرانے کو اخفا کہتے ہیں۔ غنہ اور اخفا کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ غنہ کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ غنہ کرتے وقت ہماری زبان کی نوک اوپر تالو سے لگتی ہے جو غنہ کی آواز نکالتی ہے۔ غنہ نون اور میم مشدد پر ہوتا ہے، یعنی جب نون اور میم کے اوپر شد آ جاتی ہے، جو ہم لاسٹ لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ تشدید کیا ہے، تو جب نون اور میم پہ شد آ جاتی ہے تو اس پہ ہم غنہ کرتے ہیں۔ لیکن اخفا کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ اخفا کرتے وقت ہماری زبان کی نوک تالو سے نہیں لگنی چاہیے۔ اخفا نون ساکن اور تنوین، یہ تنوین کیا ہوتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ اخفا نون ساکن اور تنوین پر کیا جاتا ہے۔ اب آگے ہم نے پڑھنا ہے کہ اخفا کن حروف پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اوپر ہم پڑھ چکے ہیں غنہ کن حروف پہ ہوتا ہے؟ نون اور میم پہ، جب وہ مشدد ہوتے ہیں۔ اخفا ان 15 حروف پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 15 حروف ہیں جن پہ ہم اخفا کرتے ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ ٹوٹل 15 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد جب ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں ہم نے اخفا کرنا ہوگا۔ ہم اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں حروف حلقی، حروف یرملون اور حروف اقلاب، ٹھیک ہے؟ یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فی الحال آپ جسٹ یاد کر لیں کہ حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اور حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اور اقلاب کب ہوتا ہے؟ با پہ، جب نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں ہمارے پاس اقلاب ہوتا ہے۔ ان حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ہم نے اخفا کرنا ہے۔ جیسے اب آگے اخفا کی مثال ہے، من شر ما خلق۔ یہاں نون ساکن کے بعد شین ہے تو یہاں اخفا ہوگا، کیونکہ شین حروف حلقی بھی نہیں ہے، حروف یرملون بھی نہیں ہے اور حروف اقلاب بھی نہیں ہے۔ یہی مثال تنوین پہ بھی ہوگی، اگر ان 15 حروف کے بعد کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اخفا کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے آئیے اب آگے ہم اس کی مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے اب ہم اخفا کی مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ میم زیر نون من، کاف پیش میم کم، کم، ٹھیک ہے؟ آواز ناک میں لے کے جانی ہے لیکن شد نہیں ہے نون پہ، اس لیے ہم نے تھوڑی سی آواز کو چھپا کے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ کم، کان، قبل، تصلحوا، فمن تاب، ينفع، أنزل، والأنف، عنده، عن دينه، تنقمون، ينفق، والإنجيل، ناسخ، کنز، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم اخفا کر رہے ہوں تو اسے ناک میں آواز ایک الف کے برابر ٹھہرانی ہے تاکہ اخفا کلیئر ہو۔ منضود، مقنطرۃ، من دونہ، ينظرون، من طور، على الإنسان، انطلقتم، من كتب، عن ذكري، فمن زحزح، لئن كفرتم، صبرنا، أنشأنا، منثورا،
ثمنا قلیلا مسجدا ضرارا خلق جدید۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے سے اوپر ہمارے پاس نون ساکن کی بھی ایگزامپلس تھیں، اب یہاں سے ہمارے پاس تنوین کی ایگزامپلس شروع ہو رہی ہیں۔ غامرات ساہون عمل صالح فوج سألهم عليهم بوكيل فاحكم بيننا نورهم بين يأمركم به عليكم بما۔ اب یہ لاسٹ 2 لائنس پہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ ہمارے پاس میم ساکن کے بعد با آیا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم کریں گے اخفا ہی، لیکن اس میں کیسے ہوگا کہ ہم ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے۔ اوپر والے ایگزامپلز میں ہم آواز ناک میں لے کے جا رہے تھے اور آواز کو چھپا رہے تھے، لیکن یہاں پہ آواز ہم نے ملانی ہے، ٹھیک ہے، علیہم بوکیل، ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑی دیر رکنا ہے لیکن آواز چھپائی نہیں جائے گی، اخفا ہم مع الغنہ کرنا ہے، غنے کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔